وہ عورت آخر کون تھی؟ اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو چکے ہیں۔ ایک روز کالج سے واپسی پر مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ بس سٹاپ تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ادھر سے قیامت کہ بس آ کر نہیں دیتی تھی۔ اپنے حلقہ احباب میں بے حد زندہ دل مشہور ہوں، 2 منٹ نچلی نہیں رہ سکتی۔ حسب عادت میں نے اپنی ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کو اپنی باتوں میں شریک کر لیا۔ یہ لڑکی اسکول میں پڑھاتی تھی، اپنی جمود والی زندگی سے سخت بیزار تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے اس کے مسائل سن رہی تھی اور ہمدردی سے اسے مشورے بھی دی جا رہی تھی۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میرے بائیں طرف کھڑی ہوئی ایک سفید برقع پوش عورت بڑے انہماک سے ساری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے ایک بار جو اس عورت کو دیکھا تو ایک تیز لہر کرنٹ کی طرح میرے جسم میں پھیل گئی۔ بظاہر اس معمر عورت میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو مجھے خوف زدہ کر سکے، لیکن خدا جانے اس کی پرسحر آنکھوں میں کیسی مقناطیسیت تھی جو اس سے نگاہیں ملتے ہی مجھے عجیب سی کیفیت میں ڈال گئی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ اس عورت کو نہ دیکھوں، مگر ایسا نہ کر سکی۔ اس کی بڑی بڑی سانپ جیسی مقناطیسیت والی آنکھیں ایک ٹک مجھے گورے جا رہی تھیں اور مجھے اپنے پر ذرہ بھر اختیار نہ رہا۔ 2 قدم بڑھ کر اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ قدرے مسکرائی اور بولی، آج میرے مرشد کا حکم ہے کہ تجھ کو مالا مال کر دوں۔ اس وقت بھی سٹاپ پر سوائے میری ہمسفر ٹیچر اور اس عورت کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ ٹیچر بھی ہماری باتیں سننے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ اللہ جانے اس عورت کی شخصیت میں کون سی غیر مرئی طاقت چھپی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ سے جو پوچھا بغیر سمجھے پوچھے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اس مریم کے مریض کی طرح میں اس کے سحر میں گھری جا رہی تھی۔ میرے ساتھ والی ٹیچر بولی، اماں میری بھی کچھ مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ اس مداخلت پر اس عورت کی آنکھوں میں بلا کی سرخی تیرنے گئی اور جھڑکنے والے انداز میں بولی، میں نے کہا ہے آج میرے مرشد کا صرف اس لڑکی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ تھوڑی دیر بعد بس آ گئی اور وہ لڑکی چلی گئی، مگر میں اپنے گرد چھائے ہوئے سحر نہ توڑ سکی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس عورت نے مجھ سے متعلق ایسی باتیں بتائیں جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں کھڑے کھڑے بری طرح تھک گئی تھی، لیکن اس سے اجازت لیے بغیر میں اپنے میں ایک قدم اٹھانے کی سخت نہیں پا رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھ کر اس نے ایک بوسیدہ سے کاغذ پر انگلیوں سے کچھ نقش بنائے اور زعفرانی رنگ کے صفوف میں لپیٹ کر میرے حوالے کیا۔ ایک پیلے رنگ کی روئی بھی دی اور کہا کہ یہ ساری چیزیں گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لے اور ہر رات طاق میں چراغ جلا۔ تجھ پر میرے مرشد کی نظر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ عورت لمبے لمبے قدم اٹھا کر بھیڑ میں گم ہو گئی۔ 15-20 منٹ تک تو مجھے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں رہا۔ آخر جب میرے حواس درست ہوئے تو مجھے خود پر ہنسی آنے لگی۔ آخر مجھے ہو کیا گیا تھا جو اس مکار عورت کی باتوں میں الجھ گئی۔ پہلے سوچا یہ ساری چیزیں میں پھینک دوں، پھر غیر ارادی طور پر پرس میں ڈال لیں۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھ پر راز ستاری ہو گیا اور اس کے بعد گھر آ کر میں جو سوئی تو میری آنکھ اسپتال ہی میں کھلی۔ مختلف طریقوں سے میرا علاج ہوا، لیکن کسی ڈاکٹر کو میرا مرض معلوم نہیں ہو سکا۔ 3 مہینے تک بے ہوشی کے عالم میں رہی۔ ایک بار میرے منہ سے بے ہوشی کے عالم میں یہ الفاظ نکلے، آنکھوں والے تعویذ جلاؤ۔ میری چھوٹی بہن بڑی وہمی طبیعت کی مالک ہے۔ اس نے گھر آ کر میری ہر شے کھنگال کر پرس سے وہ تعویذ نکال لیے اور جلا دیے۔ جس رات تعویذ جلائے گئے اسی صبح میں ہوش میں آ گئی اور روز بروز میری حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ گھر آنے پر مجھے امی نے بتایا کہ میری بیماری کے تیسرے روز ایک عجیب سی عورت گھر آئی تھی۔ اس نے میرے حال پوچھا اور فوراً واپس چلی گئی۔ یہ بات میرے لیے آج تک معمہ ہے کہ وہ عورت آخر کون تھی، مجھ سے کیا چاہتی تھی اور اسے میرے گھر کا پتہ کس طرح معلوم ہو گیا جبکہ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ نہیں دیا۔ بہرحال میں زندگی بھر اس عجیب و غریب کردار کو فراموش نہ کر سکوں گی۔